السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو، فلسطین کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ ہے، اور فلسطین میں اب تک جنگ بندی کا نیا فیز شروع نہیں ہو پایا ہے، اور دوسری طرف ایران اور اسرائیل کی جنگ کے خدشات منڈلا رہے ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکی صدر کے پاس جا رہے ہیں، اور جناب کوئی وہ ہے ایران پر حملے کا کوئی منصوبہ پیش کرنا ہے انہوں نے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ بہت قریب ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع ہے وہ بہت جلد بھڑکنے والا ہے، چاہے وہ دسمبر میں بھڑکے یا کہہ سکتے ہیں آپ جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ہو۔ یہ ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگا، لیکن بہت مجھے اس پر شیورٹی ہے کہ شاید یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کی صورتحال ہے۔ 12 روزہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، اس نے اسرائیل کی 20 سالہ پلاننگ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے خلاف جو مرید کے میں آپریشن کیا گیا، اس کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے۔ رپورٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہ رپورٹ یہ ہے کہ جناب علامہ حافظ سعد رضوی کو گولی نہیں لگی۔ رپورٹ کے مطابق، کہ ایک رپورٹ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ ایک رپورٹ ہے کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو گولی نہیں لگی، بلکہ ان کے کارکنان پر جب گولیاں چلائی گئیں، ان پر گاڑیاں چڑھائی گئیں، تو وہ منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہوئے، اور ان کے بے ہوش ہونے کے بعد جو ان کے ساتھ علی وزیر صاحب تھے اور خادم حسین رضوی کے داماد اور سعد رضوی کے بہنوئی جو تھے، وہ رونے لگ گئے۔ تاہم اس میں اچھی بات یہ ہوئی کہ انس حسین رضوی، جو کہ سعد حسین رضوی کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے اپنی تقاریر جاری رکھی، اور جو آپریشن چل رہا تھا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے خلاف مرید کے میں، اس کا انہوں نے اپنی تقاریر سے جواب دیتے رہے۔ تو یہ صورتحال ہے کچھ۔ اور دوسری طرف علامہ حافظ سعد رضوی کہاں ہیں، یہ سوال ہے، تو اس کے حوالے سے دو رائے ہیں۔ چند بڑے جرنلسٹ سے ہماری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ روپوش ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو کہنا ہے، جیسے ایک مشہور سیاستدان اور مذہبی رہنما جلیل احمد شرق پوری صاحب کو میں کوٹ کروں گا یہاں پر، اور دیگر جو صحافی ہیں ان کو اگر میں کوٹ کروں تو یہ خبر ہے کہ وہ شاید اداروں کے پاس ہو سکتے ہیں یا ایجنسیوں کے پاس ہیں۔ تو یہ کچھ صحافیوں کا تجزیہ ہے۔ تو علامہ سعد حسین رضوی کے حوالے سے اب تک صورتحال واضح نہیں ہے۔ تو علامہ سعد حسین رضوی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ فروری سے پہلے یا جنوری کے اندر سامنے آ سکتے ہیں، ورنہ فروری کے آخری ہفتے سے فروری کے درمیان سے مارچ کے آخری ہفتے تک وہ کبھی بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ کچھ اطلاعات ہیں۔ اب تک کے لیے جب تک نئی ویڈیو آتی ہے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اچھا، ایک بات آپ کو کہنی تھی کہ ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، وہ نعت ہم نے ریکارڈ کی ہے، تو اس نعت کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے چینلز کے فالوورز اور سبسکرائبرز بڑھ سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جب تک نئی ویڈیو نہیں آتی تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ نئی اپڈیٹ اور کچھ نئی ہیپننگز کے ساتھ ہم ملیں گے، اور ایران اسرائیل کے درمیان جنگ کے جو خدشات منڈلا رہے ہیں اس کے حوالے سے میں کچھ ورکنگ کر رہا ہوں، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ دی جائے گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔
آپ کا میزبان محمد شاہین رضا اختاری، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔